السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، غیر ضروری مانگنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا ہے، نیز فضول باتوں، کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے۔ ماں کا درجہ بہت بلند ہے اور جگہ جگہ میں قرآن میں بھی ہے ماں باپ دونوں کا احترام کرنا ہے نا، خیال رکھنا، نافرمانی نہیں کرنی۔ ہاں، اگر آپ کو اپنے مذہب سے یا اللہ سے دور کرے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بس میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ ابھی میری ایک فرینڈ نے میرے سے فون پہ بات کی، بڑی پیاری میری فرینڈ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، اور کہنے لگی کہ جناب ایک بات میں نے کرنی ہے، آپ اس بات پہ بات کریں۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے، میں واک کرنے گئی ہوں، میں واک سے آئی ہوں اور میں نے کہا کہ چلیں میں بات کر لیتی ہوں جناب۔ ابھی بتاتی ہوں تو ماشاءاللہ لوگ بھی آ گئے ہیں۔ چوکو السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ٹھاکر صوبت سنگھ آئے ہیں۔ دادی کیسی ہیں؟ دادی ٹھیک ہیں بالکل۔ وہ کہہ یہ رہی تھی کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بات پہ یقین نہیں کرتا۔ بات ماننے کی بات نہیں اس نے کی کہ اگر میں کوئی بات بتاتی ہوں، مثلا ان کا ایک کام والا ہے جو گھر پہ ہے، بیٹا ایک ہی ہے، ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے، تو وہ بیٹا باہر کے ملک ہوتا ہے، بیٹا اور بہو، اور یہ یہاں پر ایک نوکر ہے جو کہ دن رات ان کا کام کرتا ہے، بہت پرانا، کوئی 40 سال پرانا کے قریب، شاید اتنا پرانا ہے۔ تو وہ بہت تنگ کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور بیٹا اس پہ یقین کرتا ہے، اور اگر میں کوئی بات کرتی ہوں کہ نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے تو وہ میری بات مانتا نہیں ہے۔ تو بڑی دکھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھیں بیٹا ہی بات نہ سنے اور بیٹا یقین نہ کرے، ماننے کی بات تو چھوڑیں، وہ یقین ہی نہیں میری بات پہ کرتا ہے۔ دیٹس سو سیڈ نا، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو میں پھر اس کے بعد میں نے کہا اچھا میں بھی واک پہ جا رہی ہوں تو میں لائیو آتی ہوں اور پھر میں دوبارہ بات کرتی ہوں۔ تو دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے، ہمیں کیا سکھایا گیا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ قتل کر دیتے ہیں لوگ ماؤں کو، باپ کو، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فتنوں کا دور ہے، واقعی فتنوں کا دور ہے جناب ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کون جناب کہہ رہے ہیں؟ چوکو، ایک بار پھر نوٹیفیکیشن ملا تو آپ کی لولی سی لائیو میں آ گئی۔ ویری گڈ جناب، ویری گڈ۔ ٹائم تو ویسے ہے نہیں پر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، میں نے کہا کہ بات کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کوئی اپنی بات کریں گے اور کوئی میں اپنی بات کروں گی۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ماں کے اوپر یقین نہ کرنا کہ ماں تم جو بات کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو دوسرا بندہ بات کر رہا ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ دیٹ از سو سیڈ۔ ماں کے بات پہ یقین کریں۔ ماں اصولاً تو جھوٹ نہیں بولتی، بولنا چاہیے بھی نہیں ہے نا، تو غلط بات ہے نا۔ بس میرا دل بڑا اداس ہو گیا، کافی بیچاری پریشان تھی، اداس بھی ہو گئی۔ میں نے کہا چلیں جی میں اس بارے میں ضرور بات کرتی ہوں، اور بات تو کرنی ہی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا زندگی ایسی ہی ہے جناب۔ تو پھر اس کے بعد ہم چلے گئے واک پہ گئی ہوں۔ بڑی بارش ہوئی آج لاہور میں۔ آپ لوگوں کے ہاں ہوئی ہے بارش؟ کیا حالات ہیں؟ بڑے مزیدار موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پانی زمین پہ جمع تھا، لوگ مغرب کی نماز کے لیے نکل رہے تھے، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگوں نے جھنڈے لگا دیے ہیں، اور کچھ رونق میلہ مجھے نظر آیا، جہاز بھی نظر آیا، لیکن میں فون ساتھ نہیں لے کے گئی تھی تو میں اس لیے ویڈیو نہیں بنا سکی۔ اور ایک اور بہن کا بھی بڑی پیاری بیٹی ہے، بلکہ بہن تو نہیں کہنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، شور کوٹ میں جب میں گئی تھی نا اپنے بیٹے کے پاس تو مجھے وہاں ملی تھی، تو ان کا بھی فون آیا، انہوں نے بھی میرے سے بات کی، کہتی ہیں آنٹی آپ یاد آتی ہیں یہاں پر میرے ساتھ لان میں پھرا کرتی تھی میں نے کہا بیٹا کتنا ہو گیا؟ کہتی ہے بڑا ہو گیا۔ تو دیکھیں مائیں اتنی محنت کرتی ہیں، بچے بہت کہتی ہے تنگ کرتے ہیں، میری اپنی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ماں بہت محنت کرتی ہے اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتی ہے تو ماں تھک جاتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں نا تو میں یہ بات سمجھ سکتی ہوں۔ تو پھر آپ ماں کے لیے یہ بات کریں کہ اس کی بات ہی نہ سنیں تو دیٹ از سو سیڈ نا، ایسے تو نہیں کرنا چاہیے۔ ماؤں کی بات سنیں، ماؤں کی بات مانیں۔ ماں ایک ہی ہوتی ہے اور ماں چلی جائے تو پھر نہیں آتی ہیں، ڈھونڈتے رہیں بے شک آپ ملکوں ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں؟ کوئی نہیں ہے ماں جیسی ہستی، ہو سکتی ہی نہیں۔ میری بھی امی چلی گئی ہیں، ابو بھی چلے گئے ہیں، بڑے یاد آتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ دوبارہ تو اب آ نہیں سکتے، بس انشاءاللہ اللہ بلائے گا جب جائیں گے ان کے پاس تو۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ جناب، میں ڈیلی آتا ہوں آپ کی پیاری باتیں سننے، بہت شکریہ جناب۔ صوبت سنگھ خوش رہیں جناب، آج میں صبح بھی آئی تھی، میں دوبارہ آ گئی انڈیپینڈنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ سنگھ آئے بالکل ٹک ٹاک متاسو سنگھ آئے، خیریت دے دلتا خڈیر باران شوی دے استاسو التا سنگا حالات دی باران وشو کنا
بارانو نہ کی گی ہاں دیر زیاد کی گی خدا دی خیر کی بس دغا حالات دینوں ہاں جی کیا کہہ رہی ہوں میں پشتو بول رہی ہوں ہماری پشتو چل رہی ہے آپس میں. یہ پٹھان کہیں بیٹھ جائے نا تو پھر یہ اپنی زبانی بات کرتے ہیں. اب انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ سنگائے، تو سنگائے کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسی ہیں میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. پھر تھوڑا سا موسم کا حال احوال بھی سنا دیا کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے نا، موسم کے حال احوال کے بغیر تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے. یو کے میں جائیں نا، وہاں پر جب کوئی آپ سے بات کرتا ہے ملتا ہے تو سب سے کہتا ہے لولی ڈے، گڈ مارننگ، اٹس اے بیوٹیفل ڈے. تو بس ہم میں یہی بات کر رہے ہیں کہ اٹس اے بیوٹیفل ایوننگ، رات ہو گئی ہے، نماز اب نے پڑھ لی ہے. تو بس ہمارے دل کو یہ بات بہت لگی. میں نے کہا کہ وہ کتنی خاتون بیچاری پریشان تھی کہ میری جو ہے نا بچہ بات نہیں مانتا، ماننے کی بات تو چھوڑے وہ میری بات پہ یقین نہیں کرتا. اکیلی ہیں وہ، یہاں میاں بھی نہیں ہے اور ایک ہی ایک بیٹا ہے، اور ایک بیٹا وہ بھی ایسے کرے. تو پھر کہتی ہے کہ مجھے رونا آ جاتا ہے، میں روتی بھی ہوں، میں بہت پریشان ہوتی ہوں. دیٹس سو سیڈ نا. ہمارے یہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہے. وہی ہے نا، فتنوں کا دور ہے. فتنہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ماں باپ کا خیال نہ رکھو، ماں باپ کی بات پہ یقین ہی نہ کرو. دیٹس سو سیڈ. اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ سب تو ایسے نہیں کرتے ہوں گے نا. اچھا جی، سبسکرائب ضرور کر لیں. آج تو میرے 10,000 پورے ہو ہی جائیں تو کیا بات ہے، بس ہونے ہی والے ہیں ہونے ہی والے ہیں، تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں جناب. اچھا جی، میں پراٹھے آپ کو دیکھ رہی ہوں. پراٹھے میرا خیال ہے پراٹھا بناتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. پراٹھا بنا رہی ہیں جی؟ واہ واہ، کون سا پراٹھا بنا رہی ہیں؟ پڑھتے اب دیکھیں میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ لگ پراٹھا رہا ہے یا شاید میرے ذہن میں پراٹھا آ رہا ہے تو مجھے پراٹھا یاد آ گیا. تو مجھے یہ جو آپ نے پڑھتے لکھا ہے میں پراٹھا سمجھی ہوں. جب اس طرح کی لکھتی ہے نا لینگویج تو پھر اس میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. میں بھی کہوں کہ یہ پراٹھے 2 دفعہ کیوں لکھا ہے. خوش رہیں جی، آپ پڑھیں لیکن ضرور میری ویڈیوز دیکھیں، پرانی بھی دیکھیں، نئی بھی دیکھیں، اور ابھی بھی دیکھ رہی ہیں. دیٹس ویری گڈ، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ٹائم تو تھوڑا سا آڈ ہے، اس وقت تو سارے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں نا. اچھا جی، وہ ایک جو ابھی میری بہن سے بیٹی سے بات ہوئی نا، تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ بچیاں پڑھتی نہیں ہیں. بہت چھوٹی چھوٹی سی بچیاں ہیں، اس کی 1 کلاس میں ہوں گی غالباً. بیٹھتی نہیں ہیں تو میں کیا کروں. تو وہ فون مانگتی ہیں ہر وقت، تو پھر میں ان کو دے دیتی ہوں. تو میں نے اس کو بہت سختی سے کہا، میں نے کہا فون نہیں دینا. وہ بہت منتوں سے اور بہت سماجتوں سے، میرا بیٹا وہ تو بڑا ہے تو وہ بھی پڑھتا ہے، پڑھائی نہیں کرتے تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا ڈنڈا دیں کہتی ہے ہینگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں. میں نے کہا ہینگر تو نہ رکھیں، چلیں رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مارے نہیں، لیکن باپ کے حوالے کریں ہیں. ہماری مائیں بیچاری بہت محنت کرتی ہیں، دن میں سارا دن کام بھی کرتی ہیں اور پھر بچوں کو دیکھتی ہیں اور پھر پڑھانا بھی انہی کے ذمہ ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی سارا کچھ ہو چکا ہے تو آئی کین ویری ویل انڈرسٹینڈ. تو بہرحال جناب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو پڑھتے اس وقت دیکھتے ہیں. کچھ لوگ پراٹھا بناتے وقت بھی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کوکنگ کرتے ہوئے، ناشتہ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں سیمی جی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. دیٹس سو سویٹ آف یو اینڈ سو نائس آف یو ہیں جناب. کہاں سے مجھے پیارے سے لوگ مل گئے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. باٹی والا السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. عزا ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری برتھ ڈے تھی کل چوکو. اچھا جی، ہیپی برتھ ڈے. بہت شکریہ. تم جیو ہزاروں سال، اچھے جیو، اچھی زندگی جیو اور پیار محبت کی زندگی جیو. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہت آسانیاں کرے. آپ سب کے لیے میری یہی دعا ہے. خوش رہیں جناب، خوش رہیں. آر یو فرام پاکستان؟ عزا از آسکنگ. یس ڈیفینیٹلی میں لگ نہیں رہی پاکستانی ہے. پاکستانی تو پتہ چل جاتا ہے ویسے، بائی دا وے. بالکل میں پاکستانی ہوں اور میں لاہور سے ہوں. ہاں جی. اور ہیں یاسین شیخ. السلام علیکم نانو. وعلیکم السلام جناب. خوش رہیں، بہت شکریہ. تھوڑا سا پانی پی لوں. اچھا جی، پانی ویسے میں نے پیا تھا لیکن بس یہ جوش میں آ کے جب بات ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. کیا حال ہے نانو؟ نانو از اوکے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ صبح بھی میں آئی تھی، وہ بھی دیکھیے لائیو، بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی ہماری ہے. تو ابھی تو میں ایم ہی آ گئی ہوں آپ لوگ بھی آ گئے. دیٹ سو گڈ. بس وہ جو میری پیاری سی دوست اور میری فرینڈ اور میری بہن نے یہ بات کی نا، شی واز ویری اداس ہے. تو میں بھی اداس ہو گئی اس کے ساتھ. پھر میں اس کو بڑی تسلیاں دیتی ہوں اور میں اس کو جیسے میں یہاں بیٹھ کے بات کرتی ہوں اس کے ساتھ بات کرتی ہوں. پھر شی واز اوکے نا، کہتی ہے سیمی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. میں نے کہا آئی کین انڈرسٹینڈ، کیونکہ جس کے بچے ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے. پھر جب بچے ایسے کریں، بات نہ مانیں، بدتمیزی کریں یا آپ کی بات پہ یقین نہ کریں
تو دیٹ از ریئلی سیڈ ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ اچھا جی، طبیعت کیسی ہے یاسین شیخ؟ سو سویٹ آف یو، سو نائس آف یو۔ اور میری طبیعت پوچھتے ہیں، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جزاک اللہ، خوش رہیں جناب۔ طبیعت ٹھیک ہے، آج موسم بھی اچھا ہے، اس وقت تو بہت اچھا موسم ہے۔ آج سارا دن جو ہے تو میں پہلے لائیو آئی ہوں، پھر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اپنے کام کرتی رہتی ہوں ہیں۔ مجھے آج کسی نے پوچھا بھی تھا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو، یہ کام کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا میں اپنے لیے کرتی ہوں، اپنے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ اپنے لیے ہم کرتے رہے ہیں ساری وقت عمر بچوں کے لیے کرتے رہے، گھر کے لیے، تو اب میں یہ اپنے لیے کرتی ہوں ہیں، تو دوسروں کے لیے تو کرنا ہی کرنا چاہیے۔ دوسروں کے لیے میں یہ کرتی ہوں کہ آپ سب کے ساتھ آ جاتی ہوں، بات کر لیتی ہوں، کچھ میرے دل کو بھی سکون ملتا ہے، اور آپ سے بھی پیاری پیاری باتیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری شادی کرا دو، کچھ کہتے ہیں دعا کرا دو ہے۔ ہاں، میں تو گھر میں بیٹھی ہوئی ایک عام سی خاتون ہوں، لیکن میں دعا کر دیتی ہوں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے، ہے نا، ایسا تو ہے۔ تو اگر کوئی کہے تو دعا کر دینی چاہیے، لیکن بیسٹ دعا تو آپ کی ماں آپ کے لیے کرے گی، جو آپ کی ماں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہے، اور جتنا وہ دل سے کر سکتی ہے نا، کیونکہ ماں سے اور باپ سے تو آپ بڑا کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کا خیال رکھے۔ وہی تھا، باپ تھا یا ماں تھی، تو وہی دیکھتے ہیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کسی کپڑے میں اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں، آپ صحیح سے سوئے ہیں کہ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر کوئی نہیں پوچھتا۔ تو ماں باپ کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے جناب۔ اچھا جی، انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں خالہ دلتا ڈیرا گرمی دا۔ اچھا جی، ایریزونا کی ہم، اچھا جی ایریزونا سے بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ۔ پشتو مل گئی مجھے اور پشتو ہمیں کہیں مل جائے نا، جیسے پنجابیوں کو پنجابی مل جائے تو وہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں پشتو مل جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت گرمی ہے۔ اچھا جی، موسم بدل رہے ہیں ویسے ہے، کہیں پر جہاں پر گرمی پہلے نہیں ہوتی تھی اب وہاں پر بہت گرمی ہے۔ یو کے میں میری بیٹی ہے تو کہہ رہی تھی ماما بڑی شدید گرمی ہے، پہلے تو اس نے پنکھا نہیں تھا تو پنکھے لے کے آئی ہے، اب اوپر والے پنکھے بھی لگائے ہیں۔ تو موسم بدل رہے ہیں، ایسے ہی ہو رہا ہے، کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہے۔ چلیں جی، گلوبل وارمنگ ہے تو پھر خیال کریں، کوئی درخت شرخ لا کے لگا دیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیں نانو، آپ بہت کیوٹ ہیں۔ یاسین شیخ آپ بھی بہت کیوٹ ہیں، بہت بہت شکریہ۔ باٹی والا ثنا، معاف کرنا بہت دنوں بعد آئی ہوں میں۔ معاف کیا جناب، معاف کیا، خوش رہیں بیٹے، جب بھی آئیں جم آئیں، لیکن آ جایا کریں، نہیں تو میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیا کریں، کمنٹ کر لیا کریں، میں خوش ہو جاؤں گی ہیں۔ بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، آتی رہیں، شامل ہو جایا کریں جناب۔ انو میرے لیے دعا کریں، یاسین شیخ آپ کے لیے بہت بہت ساری دعا ہے۔ کیا کوئی خاص بات کرنی ہے؟ کوئی شادی کرنی ہے، کوئی رشتہ، کوئی محبت ہے؟ اس دن مجھے کسی نے لکھا کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے، یہ دعا کریں، تو میں نے کہا کہ دعا تو میں ضرور کروں گی، پر آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں ان کے ماں باپ سے اور اپنے ماں باپ سے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ باقی اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو ہو جائے گی، اللہ بہتری کرے۔ ہر دعا میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر بہتری کر دے، کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ بہتری کس چیز میں ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے نا، ایئر فورس میں پائلٹ ہے، تو مجھے کہتا تھا کہ آپ حج پہ جا رہی ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ میں اسے کہتی تھی اچھا میں اللہ سے یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو بہتری ہو وہ کر دینا۔ مجھے کہتے ہیں نہیں ماما، آپ نے وہاں جا کے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں بہتری ڈال دے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایئر فورس میں سلیکٹ ہو جائے اور جہاز میں جائے، پائلٹ بنے۔ تو جب میری خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تو مجھے رونا آ گیا بہت ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک بڑی پیاری میری فرینڈ تھی، ارم میرے ساتھ تھی، کہتی ہے سیمی کر دے دعا۔ تو میں نے پھر دعا کر دی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری ڈال دے اس کام میں۔ تو پھر وہ سلیکٹ ہو گیا۔ ایئر فورس میں جانا بڑا مشکل ہے، سلیکشن بہت مشکل سے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ پائلٹس کے لیے بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی میں بہت یاد کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اس وقت جا کے خانہ کعبہ پہ کہتے ہیں پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، تو میں نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ تو بہرحال بچے بھی بڑے دیکھیں تیز ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، مجھے کہتا ہے آپ دعا یہ کیجئے گا کہ اس میں بہتری ڈال دے۔ تو بس دعا ضرور کریں، اس کے ساتھ یہ ضرور کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں جانتا یا میں تو نہیں جانتی کہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے میں بس بہتری ہمارے لیے ڈال دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی۔ آپ سب کے لیے بہت بہت دعا ہے، اللہ آپ کے لیے بہت بہت بہتری کرے۔ یاسین بے شک نانو، گیتا کہہ رہی ہیں ہیلو دا افغانستان یم، کاش آپ میری اصل خالہ ہوتی، ہاں سو سویٹ، خالہ ہی ہوں میں آپ سب کی، خالہ چاچی نانی دادی ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں میں افغانستان کا ہوں۔ اچھا جی، دی دا افغانستان دی، دا افغانستان پختو لگا فرق ہی نا، زمونگا پشان خونے ہی
افغانستان کی پشتو تھوڑی سی فرق ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی پاڑا چنار کی پشتو تھوڑی سی فرق ہوتی ہے، بنوں کی فرق ہوتی ہے، ہم مردان کے ہیں تو ہم مردان والی پشتو بولتے ہیں۔ بہرحال جناب بہت اچھا لگا، افغانستان کے ہیں اور دور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ میری ویڈیوز بھی دیکھیے ساری، ضرور دیکھیے گا، اور بیالتا ہم تاسو کمنٹ ہو کے پختو کیوں کہ زب تاسو پہ جنم خواہ ڈیر ڈیر استاسو میرا بانی ڈھابا کچن فوڈ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیا پکاتی ہیں اور کیا دکھاتی ہیں جناب؟ خوش رہیں، بہت بہت شکریہ، لائک ڈن، تھینک یو۔ سبسکرائب کر لیا ہے جناب؟ آئی نیڈ سبسکرپشنز، آج 10,000 ہونے ہی چاہیے۔ شکریہ جناب، آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنے پیارے ہیں، آ جاتے ہیں جناب۔ عزا کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ یو آر ویری کیوٹ اینڈ سویٹ، آئی saw your live by chance and now I have subscribed to you. Inshallah I will watch you every day or at least sometimes. Thank you, so sweet of you. You are also very sweet. Iza, آپ نے پیار دیا، آپ نے دیکھا، آپ کو اچھا لگا، دیٹس ویری نائس۔ آپ کو پتہ ہے 3.5 سال ہو گئے میرے، اور بڑی میں نے محنت کی ہے۔ یہ جو میرے سارے جتنے ماشاءاللہ سبسکرائبرز ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے جینون ہیں، ورنہ میں اس دن دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو کہ بڑے آرٹیفیشلی بھی آپ کو سبسکرائبرز بھی مل جاتے ہیں، لائکس بھی مل جاتے ہیں، اور یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا اتنے سارے لوگوں نے دیکھا اور اتنے سارے، وہ سب کچھ آرٹیفیشلی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم تو جناب سیدھے سادے بندے ہیں، سیدھی گل کرتے ہیں، ہمیں کوئی ٹیڑھا پن آتا ہی نہیں ہے۔ ہم بھی ماں ہیں اور ہم سچی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یقین کر لیجئے گا ہے، ماؤں پہ یقین کرنا چاہیے، ماؤں کی بات کو رد نہیں کرنا آئندہ سے، جو وہ کہتی ہیں ضرور کہہ لیں گے ہاں ماں جھوٹ نہیں بولتی، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے، ماں جھوٹ نہیں بولتی۔ کئی دفعہ پھر لوگ لکھتے ہیں ہماری ماں ایسی ہے، آپ کو کیا پتا ہماری ماں ایسی ہے۔ اگر ماں ایسی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ہے نا، اگر وہ آپ کو ڈانٹتی ہے یا کوئی زیادہ پیار آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کرتی، پر مائیں تو بہت پیاری ہوتی ہیں اور بہت پیار کرتی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں پیار نہ کرے۔ ماں بننا از ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل تجربہ ہوتا ہے ماں بننا۔ 9 مہینے آپ اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں، پھر آپ کی ڈیلیوری، اور پھر اس کو بڑا کرنا، پل پل نوالے کھلا کھلا کے۔ ماں کے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ بچہ نوالا کھا لے، بچہ بڑا ہو جائے، بچے کا پیٹ بھر جائے۔ ابھی میرے بھی پوتے بھی ہیں اور میرا نواسا بھی ہے، ان کی ماؤں کو بھی یہی فکر ہوتی ہے کچھ کھا لیں۔ پوتے تو میرے پاس آتے ہیں تو میں ادھر اپنے پاس بٹھا لیتی ہوں اور میں خود ہی کھلاتی ہوں کہ آؤ جی بیٹھو کھاؤ۔ تو ماں تو ایسی ہوتی ہے، پھر جب وہ دادی نانی بھی بنتی ہے تو پھر وہ ہوتی تو بیسیکلی ماں ہے نا، تو وہ پیار وہیں رہتا ہے۔ تو ماں کا بہت احترام کریں، باپ کا بھی کریں، دونوں کا، بہت محنت کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ماں جھوٹ کہتی ہے، ماں کی بات کا یقین کریں، ماں جھوٹ نہیں کہتی، ماں کو پیار دے، ماں چلی گئی تو پھر نہیں آتی۔ عمران خان آئے ہیں جناب، اسام گیمنگ، گڈ، تھینک یو ویری مچ جناب۔ اوکاڑا آزادی، سید ارتضیٰ حیدر، ویلکم ویلکم جی، بہت بہت شکریہ۔ عمران خان سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ محمد سفیان، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت شکریہ، ہارٹس بھی بھیجے ہیں۔ عمران 501 نے بھی مجھے ہارٹ بھیجا ہے جناب، ہماری طرف سے بھی بہت سارے، ڈھیر سارے ہارٹس آپ کے لیے۔ اچھا جی، ارے آنٹی آپ کو تو انگلش آتی ہے، یہ تو چمتکار ہو گیا۔ کیا مطلب ہے جناب، میں پڑھی لکھی خاتون ہوں، انگریزی آتی ہے ہمیں، ہاں۔ یو وانٹ ٹو ٹاک ان انگلش اینڈ واک ان انگلش؟ یس آئی کین ٹاک اینڈ واک ان انگلش۔ اچھا جی، گاولی، یہ کہا تھا گاولی بلاگر نے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، پڑھی لکھی خاتون ہوں، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے جرنلزم میں، جس کو اب کہتے ہیں ماس کمیونیکیشن۔ اس زمانے میں جب میں نے کیا تھا 1982-83 کی بات ہے، تو جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اب بہت بڑا میس کمیونیکیشن کا بن گیا ہے، اس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ ناؤ، یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں نا، دس از کمیونیکیشن، اینڈ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں، سیکھیے، کیونکہ ہر جگہ ایک تو انگریزی چاہیے، ایک کمیونیکیشن چاہیے۔ اردو کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا، میں تو اردو میں بول رہی ہوں، چلے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے میری اینک کیسی ہے، یہ نئی ہے اور بڑی عجیب سی ہے، لیکن میں نے اب لے لیا ہے، تو چونکہ پیسے لگے ہوئے ہیں تو میں اب یہ پہن کے آیا کروں گی اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہیں پرانی اینک بھی ہے اور میں اکثر دکھاتی رہتی ہوں۔ یہ دیکھیے میری پرانی، جو میں نے بہت پہنی، اور بھی 2 اینکیں ہیں، دکاندار کے کہنے پہ میں نے لے لی تھی، پر مجھے کچھ مزہ نہیں آتا تھا، پر پہن لیتی تھی کہ اب پیسے لگے ہوئے ہیں، تو اب اس پہ بھی پیسے لگے ہوئے ہیں، کسی نے کہا تھا اچھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اچھی ہے، تو آپ لوگ بتائے ہیں کتنے ووٹ ملتے ہیں اس کو۔ بہرحال اب پیسے لگے ہوئے ہیں تو ہم تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، ہم تو پھر اس کو استعمال کریں گے۔
بہرحال کچھ نہ کچھ میچنگ بھی ہو رہی ہے، یہ رنگ جا رہا ہے نا اس کے ساتھ۔ اچھا جی، چلے بہت بہت شکریہ جناب۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی ہماری پڑھائی کی، تو انگریزی آتی ہے، ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، ہم بول بھی سکتے ہیں، اور ہم گزارا بڑا اچھا کر لیتے ہیں۔ میں یو کے جاتی ہوں تو میں وہاں انگریزی بول لیتی ہوں جہاں بھی جاتی ہوں۔ امریکہ میں رہی ہوں میں 1 سال، اور بچوں کا اسکول تھا، سارے کام کرتی تھی اور انگریزیاں بھی بولتی تھی، اور وہاں جا کے میری انگریزی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ جب آپ بولتے ہیں نا کوئی بھی زبان، تو آپ تبھی آپ کی وہ بہتر ہوتی ہے۔ تو انگریزی بولا کریں، شیشے کے سامنے بیٹھ کے بولا کریں۔ اب تو بہت سی ایپس آ گئی ہیں انگریزی سیکھنے کے لیے، انگریزی ضرور سیکھیں۔ انگریزی آگے جو ہے نا ہمیں چل کے ضرورت پڑتی ہے، بچوں کی انگریزیاں بڑی کمزور ہیں۔ ہمارے بچے یونیورسٹی سے بھی نکل آتے ہیں پر وہ اپلیکیشن تک نہیں لکھ سکتے، اینڈ دیٹ از دا فیکٹ۔ میرے ہسبینڈ پڑھاتے ہیں نا، اب تو خیر انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو کہتے تھے کہ بہت برے حالات ہیں، اتنی فیسیں دے کے آتے ہیں لیکن انہیں آتا کخ بھی نہیں ہے۔ تو کخ کو تھوڑا اوپر کریں، کوشش کریں، دیکھیں آگے زندگی میں پڑھائی کام آتی ہے، کمیونیکیشن کام آتی ہے، انگریزی کام آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ کمیونیکیشن جو ہے نا، یہ تو زندگی کے ہر جگہ پہ ضرورت ہے۔ آپ گھر میں ہیں، اپنے میاں کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ ہے تو اس میں بھی کمیونیکیشن چاہیے، بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن چاہیے جناب۔ آفس میں جائیں گے، وہاں کوئی انٹرویو ہے تو وہ جناب آپ سے شروع ہو جائیں گے انگریزی میں گیٹ پیٹ کرنا۔ تو اگر آپ نہیں کہہ سکیں گے صحیح، یا آپ کی صحیح سے بات چیت نہیں ہو پائے گی، تو وہ ادھر سے ہی آپ کو سائٹ پہ کر دیں گے۔ دس از المیہ آف کورس، افسوس کی بات ہے کہ اردو میں کیوں نہیں بات ہو سکتی، بٹ یہ ہے۔ تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ ضرور انگریزی سیکھیں اور کمیونیکیشن سکلز سیکھیں۔ دور ہی کمیونیکیشن کا ہے جناب، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ بھی آ گیا نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ اس کا مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، ویسے آپس کی بات ہے۔ میرے میاں کر رہے ہیں ان کے کوئی کورس، اور کہتے ہیں بڑی زبردست چیز ہے، بٹ آئی جسٹ ڈونٹ نو۔ آئی بلیو ان ایکچوئل جو اصل میں انٹیلیجنس ہے نا وہی ٹھیک ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا جی، سوری بہت ساری چلے گئے۔ اچھا جی، اوکاڑا آزادی، ہیلو فوڈی کہہ رہے ہیں، اے ڈی آئی لکھا ہوا ہے، سلام دے رہے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں زبوں پشتو دا کوئٹہ پشتو پر رنگ دا ویری سملر۔ اچھا جی، انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پشتو جو ہے نا کوئٹہ کی پشتو کی طرح ہے۔ آؤ بالکل، کوئٹہ کی پاتی شیوز ہو ما پلار التا ہو پواپڈا کے ہو نو، بالکل تاسو صحیح وائے۔ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی پشتو بھی چلتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پشتو جو کوئٹہ کی پشتو کی طرح ہے۔ میں نے کہا نا بہت ساری جگہوں کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ کی طرح ہے۔ جی بالکل سمجھ آ گئی مجھے افغانستان کی۔ ڈیرا ڈیرا میرا بانس تاسو، آپ کو میں دادی بول سکتا ہوں؟ بالکل جی، گوالی ولاگر پوچھ رہے ہیں، کیوں نہیں بول سکتے؟ میں دادی بھی ہوں، نانی بھی ہوں، جو مرضی بولیے۔ فوڈی کہہ رہے ہیں پلیز آنٹی، کیا کہنا ہے آپ نے؟ پلیز آنٹی لکھا ہوا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں پوری تفصیلات مجھے نہیں پتہ چلی۔ یاسین شیخ کہہ رہے ہیں واو نانو۔ اچھا جی، کس بات پہ واو؟ پڑھی لکھی ہوں، انگریزی آتی ہے، کمیونیکیشن ہے، یا میں نانی ہوں، یا میں دادی ہوں، یا میں ماں تھی، کس چیز پہ واو؟ واو ہی واو ہے جی، واو ہی واو ہے۔ ایک خاتون بڑا بڑا کچھ کرتی ہے اور پھر یہاں پر آ کر پھر بات بھی کر لیتی ہے۔ اب کہتی ہے فارغ ہیں تو چلو جی، اب ہم فارغ نہیں رہ سکتے، گفتگو کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں آر یو پڑھی لکھی دادی ہے، فرسٹ چمتکار۔ جی بہت شکریہ جی، ہے جادو ہو گیا ان کو، یہ جادو لگ رہا ہے جناب۔ پڑھی لکھی دادیاں بھی ہوتی ہے، میری امی بڑی اچھی پڑھی لکھی تھی ماشاءاللہ، انہوں نے بی اے کیا ہوا تھا، اور پھر وہ انگریزی بھی بولتی تھی، وہ پشتو بھی بولتی تھی، وہ پنجابی بھی بولتی تھی ماشاءاللہ۔ تو پڑھی لکھی دادیاں بھی ہوتی ہیں، آج کل تو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھا جی، یاسین سے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ زارا بٹ ہیں جناب۔ اچھا جی، 100 میں 1000 چشمے کو۔ اچھا، تھینک یو جی، چشمہ اپروو ہو گیا جی۔ اب مجھے نہ کہنا کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، اصل میں جب ایک چیز کی عادت ہو جائے نا تو پھر وہی چیز اچھی لگتی ہے۔ جیسے کہ ہم کھانے میں یا چائے میں ہم کوئی دودھ ڈالتے ہیں یا کوئی شربت پیتے ہیں، جیسے میں ایسی ہوں کہ میں کسی ایک چیز کو پسند کرتی ہوں، پھر مجھے وہی پسند آتی ہے۔ اسی لیے اس کو میں نے جب تک یہ ٹوٹی نہیں، اس کو میں نے سائڈ پہ نہیں کیا، ابھی بھی میں ویسے اس کو پہن لیتی ہوں۔ تو پرانی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ میں آج صبح بھی بتا رہی تھی کہ مجھے پرانی چیزیں بہت پسند ہیں۔ میرے پاس میری شادی کے سیٹ بھی ہے، ڈنر سیٹ بھی، پلیٹیں بھی ہیں، میں سنبھال کے سین کے اس کو چھپا کے رکھتی ہوں۔ وہ پھر یہ لوگ نکال لیتے ہیں، اس میں کسی نے سوپ ڈالا ہوا ہے، کسی نے کچھ ڈالا ہوا ہے، میں پھر اس کو رکھ دیتی ہوں، میں کہتی ہوں اس کو چھوڑ دو،
میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں، اس کا اچار ڈالنا ہے؟ میں کہ ہاں میں نے اس کا اچار ہی ڈالنا ہے، آپ اور بہت سارے برتن ہیں آپ وہ لے لیں۔ یہ میری پرانی جو ہے نا خاندانی ہے، ہم لوگ جو ہوتی ہے نا خواتین جو ہوتی ہیں ان کو نا اپنے جو یہ جہیز کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بہت پیاری ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کی جہیز کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرے۔ اگر ان کو کہہ دیا نا انہوں نے آپ کو کہ اس پلیٹ میں کھانا نہیں کھانا، تو پلیز اور بہت ساری پلیٹیں آپ اس میں کھا لیں۔ میری پیاری پیاری پلیٹوں کو میں نے اب سنبھال دیا ہوا ہے، ان کو نہ یوز کریں۔ تو اسی طرح یہ اینک بھی ہے، دیکھ دیکھ کے اسی کی عادت ہو گئی تھی، لگتا تھا کہ اسی میں میری شکل صحیح لگتی ہے، پر اب خیر یہ نئی آ گئی، آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہے، بس اب تو اپروو ہو گئی۔ بہت شکریہ جناب۔ زید بلاگر، وعلیکم السلام، کیسی ہیں جناب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، ابھی انہی سے میری بات ہوئی تھی۔ بہت شکریہ، آپ بھی آ گئیں، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے بچے جناب، خیریت سے ہے نا؟ اچھا جی، زارا بٹ آئی ہیں۔ یاسین شیخ، پاکستان ڈرامہ مجھے پسند ہے، آئی لو پاکستان نانو۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ پاکستان، سارے کنٹریز اچھے ہوتے ہیں، یہ تو ساری سیاست نے کام خراب کیا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں کنٹریز کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آج صبح ایک انڈیا سے مجھے کسی نے میسج کیا، میں صبح لائیو آئی ہوئی تھی، مجھے کہتے ہیں آپ میرے انڈیا کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کیوں کہنا ہے، میں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے، کوئی اچھی بات کرنے کے لیے، نیگیٹو بات تو میں نے کرنی ہی نہیں ہے۔ نیگیٹیوٹی کے لیے تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں پھیلا رہے ہیں، تو ہم تو اچھی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں، سو نائس آف یو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں obviously mothers are unique, however there are mothers that are very selfish. I am not sure what makes them selfish, it's probably psychological. میں نے تو پہلے ہی یہ بات کر دی تھی انڈیپینڈنٹ کہ ایسی بھی ہوتی ہیں، ہوتی ہوں گی، سیلفش ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ صرف کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتی ہوں گی، کم از کم آپ کہہ دیں کہ اچھا ماما آپ جو کہتی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ سیلفش بھی ہو سکتی ہیں، ہر طرح کی ماماز ہو سکتی ہیں، لیکن آپ تو ماں کا دل نہ دکھائیں، بس بات یہ ہے۔ اور بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بالکل جو اپنی ماں سے متنفر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ سختی کرتی ہے، برا سلوک کرتی ہیں۔ دیکھیے یہ ایک پیار محبت کا، دوستی کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اب اس سٹیج پہ آ کے مجھے زیادہ یہ بات سمجھ آتی ہے، مجھے بھی شاید زیادہ سمجھ نہیں تھی، تو کوئی بات نہیں، سمجھتے سمجھتے بھی زندگیاں گزر جاتی ہیں، تو خیال کرنا چاہیے۔ اور سائیکلوجیکل بھی پرابلمز ہو سکتی ہے نا ماں کے ساتھ، وہ کہاں پر پلی بڑھی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، اس کا میاں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر میاں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی، بدتمیزی کی، اور چیخ چلا کے بات کرتا ہے، دوسروں کے سامنے عزت نہیں کرتا، تو ماں جو ہے نا وہ بیچاری پھر کچھ بھی اس کو ہو سکتا ہے، سائیکلوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں، اور پھر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ماں ایسے کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ہیپی برتھ ڈے ٹو می، سارے مدنان کہہ رہے ہیں جی ویری ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، خوش رہیں، کیک کھائیں، ہمیں بھی یاد کر لیں، بہت سی دعائیں، میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ سم باڈی، آنٹی آپ کو لگا ہے یو کے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، کیا مطلب سمجھ نہیں کہ یو کے میں آپ چلے جائیں، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، دس از یور کویسچن؟ لگتا ہے یو کے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس گڈ، ہاں جی کیوں نہیں، ضرور جائیں، ایکسپلور کریں، دنیا ایکسپلور کریں، جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے دنیا میں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ کنویں میں مینڈک کی طرح نہیں رہنا چاہیے، ضرور نکلیں، باہر جائیں، دیکھیں، پڑھیں، انگریزی بھی سیکھیں، اور لیکن وہاں پر پھر جابز بھی مل جاتی ہیں تو پھر وہاں جاب کر لیں، لیکن اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے جائیں۔ یہ جو میں نے ابھی صبح بات کی ہے، ابھی شروع میں، وہ اکیلی رہتی ہیں، وہ بیٹا چلا گیا، اس کی شادی بھی کر دی، وہ بہو بھی باہر رہتی ہے، بہرحال شاید اب چلی جائے، تو اکیلے رہنا بڑا مشکل ہے پیچھے ماؤں کا، اور ان کا اور کوئی یہاں پر ہے بھی نہیں، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ زندگی جو ہے نا ایسی ہے، بچے چلے جاتے ہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو اکیلی مائیں رہ رہی ہیں کیونکہ ان کے بچے چلے گئے، پڑھائی کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو جابس مل جاتی ہیں، بڑی اچھی جابس مل جاتی ہیں، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا ان کو باہر بڑی اچھی جاب مل جاتی ہیں، جیسے کہ میرے دونوں داماد باہر گئے ہوئے، ایک آسٹریلیا میں ہے اور ایک یو کے میں ہے، اور بہت اچھی ان کو جابس مل گئیں، پڑھنے گئے تھے پڑھنے کے لیے، وہاں جائیں، وہاں قدم جمائیں، پھر وہاں کے پروفیسرز وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو لے لیتے ہیں، وہ اچھے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اچھی جاب مل جاتی ہے۔ بٹ وہی ہے کہ پھر پاکستان چھوٹ جاتا ہے، ایک ڈرا بیک تو یہ ہے نا، پاکستان نہیں رہتا، پاکستانی نہیں رہتے، آگے آپ کے بچے بھی پھر وہی اسی رنگ میں ڈل جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں کل اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی، میرا ایک نواسا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، 7 مہینے کا ہے،
تو میں کہہ رہی تھی اس کو اردو ضرور سکھانا، اپنے گھر میں اردو بولنا. پھر ہم لوگ اردو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم پاکستان چھوڑ دیتے ہیں، ہم رشتے چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. تو پڑھنے ضرور جائیں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، لیکن اپنی جو ہے نا پچھلی ساری ثقافت کو اور اپنے پاکستان کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو بہت اچھا ہوگا. ٹھیک ہے جناب. اچھا جی، سائمہ سہیل السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی آپ چیٹ فلو کے ساتھ جواب دیا کریں، بہت پیچھے رہ جاتی ہے. بہت میں دے نہیں سکتی اتنی تیز جواب، اتنے سارے لوگ آتے ہیں اور وہ یوں بالکل تیزی سے گزر جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، میں کوشش تو کری ہوں. آپ کبھی انگلینڈ میں ہوتی ہیں، کبھی پاکستان میں؟ جی سارا میری بیٹی وہاں ہے، تو میں 2 دفعہ گئی ہوں، دوبارہ بھی جانا ہے کیونکہ بچے کو دیکھتی ہوں، میں جا کے ان کے گھر کو سنبھالتی ہوں، تھوڑا ان کو ریلیکس کرتی ہوں جناب. اچھا جی ٹھیک ہے، بتا دیا میں نے آپ کو. محمد جناب. اچھا نکھت سلطانہ وعلیکم السلام. آپ رپلائی نہیں کر رہی، میں نے کر دیا سارا. اچھا جی. ایمن علی ہیلو آنٹی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. زارا بڈمی آئی ہیں. نیشا چینل السلام علیکم آنٹی جی. وعلیکم السلام. سائمہ سہیل مجھے تو آپ ٹیچر لگ رہی ہیں. جی میں سمجھیں ٹیچر ہی ہوں، اپنے بچوں کو پڑھایا ہے میں نے اسکول میں بھی کوئی 1.5 سال پڑھا سکتی ہوں. میں بہت اچھی ٹیچر بن سکتی ہوں، پر میں بنی نہیں کیونکہ ہماری پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی. میرے ہسبینڈ ایئر فورس میں تھے، تو پھر ہم ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں تھے. تو جب ہم ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں تھے اور تو مجھے کوئی زیادہ پسند نہیں تھا اتنا ٹیچری کرنا، تو میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور بہت دھیان سے پڑھایا ہے اور بہت دل سے پڑھایا ہے. اردو پہ بھی بڑی میں نے ان کی توجہ دی ہے. اس دن میری بیٹی کو اردو کا لفظ بول رہی تھی، میں نے کہا خدا تم نے اتنا اچھا اردو کا ورڈ بولا ہے. کہتی ماما آپ سکھاتی ہوتی تھی نا. میں پتہ کیا کرتی تھی، لاؤنج میں نے ایک بلیک بورڈ رکھا ہوتا تھا. یہ 2 3 4 میں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے. وہاں پر میں صبح نہ کوئی محاورہ، کوئی بھی جو ان کی بک کی چیز ہوتی تھی میں وہ لکھ لیتی تھی. تو وہ ناشتہ کرتے تھے، ساتھ ساتھ وہ دیکھتے جاتے تھے، اور اس طرح میں چھوٹے چھوٹے ان کو اشعار یاد کراتی تھی. پہلا میں نے ان کو جو شعر یاد کرایا، مجھے بھی یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. واک کر رہی ہوتی تھی اور میں ان کو چھوٹے چھوٹے شعر، چھوٹے چھوٹے الفاظ یاد کراتی تھی، جو کہ ان کو ابھی بھی یاد ہے. بچوں پہ بڑی محنت کی ہے. تو یہ ٹیچنگ ہی ہے میں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے صلہ بھی دیا ہے الحمدللہ. لابو ہیں جناب. نیشا چینل بہت صحیح کہا آپ نے، بہت شکریہ جناب. ہمارے میسیج پڑھیں. سائمہ سہیل آ گئی ہوں بالکل میں. آپ کہاں سے ہیں؟ میں لاہور پاکستان سے ہوں. آنٹی آپ کی باتیں بہت پیاری ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے. زید بلاگر یو آر موسٹ ویلکم. آپ تو میرے ساتھ فون پہ بھی بات کر سکتی ہیں، اور بالکل حوصلہ جب چاہیے ہو میں حاضر ہوں. میری ویڈیوز دیکھیے. بہت شکریہ بیٹے. خوش رہیں، بچوں کا خیال رکھے ہیں، اور ان کو تھوڑا سختی سے بھی پڑھا سکتی ہیں اب. ٹھیک ہے یہی میں نے مشورہ دیا تھا. اچھا جی. نیشا چینل کہہ رہی سپورٹ میں آنٹی پلیز. آئی ول سپورٹ یو. اینڈ میں آپ اپنا لنک ڈال دیں، میں ضرور اس کو سپورٹ کروں گی، کیونکہ یہ سارا کچھ جو لکھا ہوا ہے یہ چلا جاتا ہے. سمبڈی کہہ رہے ہیں تھینکس فار آنسرنگ مائی کویسچن بٹ آنٹی آپ کافی آپٹمسٹک باتیں کرتی ہیں. ریئلی تو یہ ہے کہ جابس کافی ڈیفیکلٹ ہیں، ٹیوشن فیس کافی ہیں، پیسہ ہو سب کچھ اچھا ہے. جناب بات یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا ہے. بہت آخر میں کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھوڑی سی ٹیوشن ان کو کروانی پڑی ہے. میتھس کے لیے میں نے اپنے ہسبینڈ سے رجوع کیا تھا، بیکاز مائی میتھس از ٹوٹلی آؤٹ. تو 2 3 کلاسوں میں اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ جناب ان کی میتھس پکڑ لیں. تو ٹیوشن ہم نے بہت کم پڑھائی ہے. چھوٹی والی نے تو بالکل ٹیوشن نہیں پڑھی، سارا کچھ خود کیا. آج کل تو ٹیوشن کا بہت دورہ چل گیا ہے. ٹیوشن پہ بھیج دو، پیسے بھی ضائع کرو، بچے وہاں پڑھ بھی نہیں سکتے. دیکھیں جی، ماں جس طرح پڑھا سکتی ہے پیار محبت سے اور دل سے، کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا. تو ماں کو پڑھانا چاہیے، پر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو پھر ہی پڑھائے گی نا. تو ماؤں کو بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے. پڑھیں لکھیں ضرور، محنت کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپٹمسٹک جو ہے نا ہونا ہی چاہیے. کیا کریں ہیں، جابز مشکل ہے، میں بالکل سمجھتی ہوں، لیکن محنت کریں، کوئی نہ کوئی کام کر لیں. آج کل تو لوگ یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں. مجھے تو زیادہ کچھ نہیں آتا، لیکن اس کے بھی بڑے طریقے ہیں. تو کچھ بھی کر لیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پیسہ تو چاہیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن کوئی بھی جاب اگر ملے تھوڑے پیسے سے بھی شروع کر سکتے ہیں. میں ایک یہ بھی آپ کو ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ میں نے بھی بڑا مشکل ٹائم گزارا. جب ہماری شادی ہوئی، ایئر فورس میں زیادہ پیسے نہیں ہوتے، گھر دے دیتے ہیں وہ، لیکن پیسے اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو اسی میں نے گزارا کیا. جو میرے پاس پیسے تھے نا، نہ کبھی مانگا، نہ کسی نے کوئی اس طرح کی بھئی یہ دے دو. لوگ ہوتے ہیں نا قرض لے لیتے ہیں. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اب سب کچھ دے دیا ہے، ہر نعمت ہے. بچے بھی اپنی جگہ پہ سب چلے گئے. ماں باپ یقیناً ہیلپ کر دیتے تھے، دے دیتے تھے. میرے ہسبینڈ کے ماں باپ نے بھی بہت ہیلپ کی، کبھی ضرورت پڑتی تھی تو خود ہی خود سے دے دیتے تھے.
لیکن یہ ہے کہ بس تھوڑے میں ہی گزارا کیا. تو کوئی بھی اگر جاب ملتی ہے نا، اگر تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، ہمیں یہی چاہیے کہ جناب لاکھ کی تو ضرور جاب ہونا. 50,000 سے بھی آپ شروع کر لیں، تھوڑی تھوڑی سی آئے آپ کو کام ملے گا. تو اس کے بعد اگر آپ کے باس کو اچھا لگا تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا جی. ہر کام کرنے کے لیے پیسہ ضروری ہے، باہر جانا آسان نہیں. بالکل سائمہ سہیل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا جی، چیٹ خالی ہو گیا. اینی ویز آنٹی، میں نے سنا ہے یورپ میں کافی اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، لائک فرانس، جرمنی وغیرہ. آپ کے کیا رائے ہے؟ جی بالکل جاتے ہیں. سنیں جرمنی میں زیادہ آسان ہے، بہتر ہے. آپ سرچ کر سکتے ہیں. آج کل جاب بڑی مشکل ہے. میرا جو داماد ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یو کے آنا اب بڑا مشکل ہے اور وہاں پر جابس بہت مشکل ہیں. بہت سیچوریشن ہو گئی ہے، مشکلات بڑھ گئی ہیں. بہرحال دوسرے ملک بھی جائیں آپ. باقی یہ جو ملائیشیا وغیرہ اس سائڈ پہ بھی لوگ جاتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. تو جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اچھا جی، بہت شکریہ. سائمہ کہہ رہی ہیں آپ کا اردو تلفظ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اردو مجھے پسند بھی بڑی ہے. افضل اوان السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب آئے ہیں. ہیلو آنٹی. جی السلام علیکم. سمبوڈی آنٹی، آپ اوریجنلی پاکستان سے ہیں؟ جی بالکل میں پاکستان سے ہوں. اور بچپن کی لائف کے یادگار یادیں سنائیں. جی بہت ساری یادگار یادیں ہیں. اماں ابا کے ساتھ جب تھے تو سارے ٹائم ہی یادگار تھے. بس اب ٹائم گزر گیا. بس شادی تک جو ہے تو بڑی آزاد زندگی گزاری. بعد میں بھی شکر ہے اچھی زندگی گزاری. بہت بس مصروف بہت رہی. اب شکر شروع میں جو ہے نا وہ ہم لوگ اپنی پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں. اس کے بعد شادی ہو جائے تو اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے آپ کو تو بس دیکھتے ہی نہیں، کوئی ٹائم ہی نہیں دیا. اب میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہوں، تھوڑا آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، واک کرتی ہوں. واک تو ویسے میں ہمیشہ سے کرتی تھی. میں آپ لوگوں کو بھی کہتی ہوں واک ضرور کیا کریں ہیں. واک از ویری گڈ. ابھی مجھے جو کوئی کہتا ہے نا میں پریشان ہوں، میں سب کو یہی کہتی ہوں واک کریں. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے انزائٹی ہے، پریشانی ہے، کیا کریں؟ میں کہتی ہوں واک کریں. واک کرنے سے یو فیل سو گڈ. ابھی بھی میں واک کر کے آئی ہوں اور میں اسی لیے اس وقت اتنی فریش ہوں. بہت مزہ آتا ہے واک کر کے. آپ کی انرجی جو ہے نا بحال ہو جاتی ہے. سچ مچ دل نہیں کرتا، کئی دفعہ دل نہیں کرتا، لیکن جب آپ ایک دفعہ نکل جائیں نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو باتیں میں بتاتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ شامل رہیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. somebody، آپ نے ولیج لائف ایکسپیرینس کی ہے؟ if yes then from your experience describe how it is difficult from urban life. ڈیفیکلٹ تھی بالکل. ہمارے گاؤں تھا مردان کے پاس. ابو ہمیں لے کے جاتے تھے جب ہماری کوئی عید شبرات ہوتی تھی. میری نانی دادی اور میری پھوپھیاں وہاں رہتی تھی. تو بڑا مشکل تھا جب میں نے شروع کیا. جب ہم چھوٹے تھے اس وقت باتھ روم بھی نہیں تھا. باتھ روم نہیں تھا، کھیتوں میں جانا پڑتا تھا. سیریسلی مذاق نہیں کر رہی ہوں میں. اور بجلی نہیں تھی. لالٹین جلاتے تھے، دیا جلاتے تھے. رات کو تنور میں روٹیاں چھوٹیاں بن کے مغرب کے وقت کھانا کھا لیتے تھے. چرپائیاں بچ جاتی تھی، اس پہ سو جاتے تھے کیونکہ لائٹ نہیں ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ لائٹ آ گئی، میں نے دیکھا. پھر باتھ روم بنے ہیں، پھر پانی بھی اب آ گیا ہے. پانی نل کے کھولیں تو انہوں نے طریقہ کار کوئی بنا لیا ہے. موٹر شوٹر چلا لیتے ہیں اوپر ٹینکی میں. ابھی بھی گاؤں جیسا ہی ہے. سڑک بھی بن گئی ہے کچھ مناسب سی، کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. بجلی تو آ گئی. ابو وابڈا میں تھے تو پھر ابو نے کوشش کر کے وہاں پر بجلی لگوا دی. تو بس یہی ہے ہماری کہانی. تو بہت مشکل ٹائم ہوتا تھا اس لحاظ سے. لیکن یہ تھا کہ امرودوں کے بہت سارے باغات، لوکاٹ، آم، اور یہ جو پرسیمم نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں جاپانی پھل، وہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ پایا جاتا تھا. اور مالٹے. تو مجھے تو امرود ہمیشہ سے بہت زیادہ پسند ہے. تو میں تو بس امرود کے درخت پہ چڑھ جاتی تھی. یقین کریں مجھے وہ بات نہیں بھولتی. آپ نے یادگار بات کی اور ایکسپیرینس نا. اور امرود سے میں وہ جو تھوڑے کچے والے امرود ہیں نا وہ کھاتی تھی. اور چھلیاں اور گاڑے. پشتوں میں جو دیکھ رہے ہیں پٹھان ان کو پتہ ہے گاڑے کہتے ہیں وہ جو جہاں گڑ بنتا ہے نا اور وہ جہاں پر نکالا جاتا ہے رس. تو وہاں ہم جاتے ہوتے تھے. اور پھر وہ مسالے والا گڑ، مسالے دار گڑا اسے کہتے ہیں، وہ بنتا تھا. پھر وہ ہم ساتھ لے جاتے تھے جب بھی ہم آتے تھے. نانی تھی، دادی تھی ہماری، اور دادا. بہت یادیں ہیں. بیر ہوتے تھے، بہت بڑا سا ایک درخت تھا، اس میں بیر لگتے تھے. اور میں نے اس دن بھی بتایا کہ بیر نیچے گر جاتے تھے اور ہم توڑ اٹھا کے کھاتے تھے. اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیڑے ہیں. بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر کیڑے ہیں. ایسے ہی کھا جاتے تھے. پروٹین کے ساتھ بیر کھا جاتے تھے. یہ یادیں ہیں پرانی جناب. اچھا جی، آج کل تو گاؤں ہی اتنے ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں. جی بالکل، آج کل بہت زبردست ہو گئے ہیں گاؤں.
लाइक डन, बहुत शुक्रिया। आफिज़ा फूडी कह रही हैं, तो आप सब ने सब्सक्राइब कर लिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, निशास चैनल है, अच्छा, होम मेकिंग विद मिसेस आफरीदी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस आफरीदी, सो नाइस टू सी यू। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं जनाब? वॉचिंग, अच्छा, सब लाइक करें बहुत शुक्रिया जनाब, सब लाइक करें ज़रूर। अच्छा जी, आंटी आपकी बातें बहुत प्यारी हैं, इतने डिप्रेसिंग ज़माने में आपकी बातें सुन के हौसला मिला बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे हौसला मिलता है। आप यकीन करें, जब मैं उदास होती हूँ ना, देखिए अब बच्चे नहीं हैं मेरे, अम्मी अबू फौत हो गए, बहुत मुश्किल में टाइम मैंने गुजारा, बहुत आखिरी वक्त तक उनका ख्याल रखा, ये उन्हीं का घर है, उसी में हम रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ, और यहाँ तक कि माँ बाप को याद करके बहुत रोती भी हूँ। अब भूल नहीं सकते, वो भूलने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं फिर आपके साथ लाइव आ जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, फिर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, फिर आप प्यार देते हैं, पसंद करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, और मेरा दिल भी खुश हो जाता है। तो हौसला तो देना चाहिए ना एक दूसरे को, हम हौसले देने के लिए ही तो यहाँ बैठे हुए हैं, वरना बेहौसला करने के लिए तो हज़ारों लोग हैं। बेहौसला करेंगे, आपको नेगेटिव बात करेंगे आपके बारे में, है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। बहुत शुक्रिया आप सबका जनाब, आप सबका को जवाब देती हैं, ये कोई नहीं करता। खाला कभी लाहौर देखा दें हमें जब वक्त हो आपके पास। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं कोशिश करती हूँ कि सब आए हैं तो मैं जवाब ज़रूर दूँ। इंडिपेंडेंट आपका नाम वैसे क्या है? लाहौर की भी वीडियोज़ हैं, आप मेरी सारी वीडियोज़ चेक करें। मैं कहीं जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, दर्जी के पास भी गई थी तो मैंने वीडियो बना ली, अपने अब्बू के साथ मैं वीडियोज़ बनाती थी बाहर बैठ के, अब तो वो भी चले गए, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लाहौर दिखाती रहती हूँ। अभी बारिश हुई थी तो मैंने दिखाई थी कि बारिश हो रही है, लाहौर की बारिश भी दिखाई थी। बहुत शुक्रिया जनाब। मोहम्मद शौकत अली, अस्सलाम वालेकुम, लाइक डन, थैंक यू वेरी मच। साइमा सोहेल, अच्छा जी, ये बाद में डालिएगा जब मेरी वीडियो ये ख़त्म हो जाएगा लाइव। साइमा सोहेल, इंशाल्लाह ताला मैं सब्सक्राइब कर लूँगी, कुछ लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया है। मेजर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेजर साहब, क्या हाल है? समबॉडी, आंटी आप का AI के बारे में क्या ख्याल है? क्या काफ़ी एडवांस हो तो जा रहा है? जी ना, अब हो तो रहा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर मुझे इसका कुछ पता नहीं है बड़ा कुछ है ज़िंदगी में जिसका मुझे नहीं पता, ना ही पता चले तो अच्छी बात है, क्या ख्याल है ना। हम भी दरख्तों पे चढ़ते थे अच्छा जी, बहुत अच्छा करते थे। साइमा सोहेल कह रही हैं किसका दरख्त? बूंदी का दरख्त। अच्छा जी, चलें, बहुत अच्छी बात है। बस ज़माने थे जो गुज़र गए हैं, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, मैंने भी सब्सक्राइब कर लिया है। साइमा सोहेल, बहुत बहुत शुक्रिया। बीना सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी आप पूरी अकेली हैं या आपके कोई क्लोज़ रिलेटिव हैं? पूरी अकेली नहीं जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ज़्यादा क्लोज़ रिलेटिव कौन होंगे। बाकी भी यहाँ मेरी बहन रहती है, और भी लोग हैं, रहते हैं माशाल्लाह हमारे करीब, लेकिन अकेली नहीं हूँ मैं वैसे ही मैं आपको कह रही थी कि मैं उदास हो जाती हूँ। जन्नत यूनस, माजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम अहमद कह रहे हैं समबॉडी, ये मैसेज मैंने नहीं किया, मेरे सामने दोस्त बैठा है उसने किया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, दोस्त को सलाम दीजिएगा, अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के। बीनास ब्लॉग कह रही हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारी बातें करते हैं। मुझे अफसोस है मैंने उस पर गुस्सा किया। अच्छा किया, ज़रूर करना चाहिए, जब कोई गलत काम करे उसके साथ ज़रूर गुस्सा करना चाहिए और उसको अक्ल शरीफ अता फरमानी चाहिए। अच्छा जी, आप और आपके हस्बैंड ही रहते हैं, बच्चे नहीं रहते? बच्चे चले गए, उड़ गए, सबकी शादियां हो गई जनाब, अब कहाँ रहते हैं फिर बच्चे, तो अपनी अपनी घोंसलों में चले गए, इस घोंसले से चले गए, ऐसा ही होता है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है नदीम, दैट्स फ़ाइन, कोई बात नहीं, आपने कह दिया, दैट्स फ़ाइन, बहुत शुक्रिया बेटे, मुझे पता है जनाब। अच्छा, एक पता नहीं क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आई, चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, ब्रेन पिक्स भी लिखा हुआ है। अच्छा जी साहब, मैं आपकी सारी वीडियो ज़रूर देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे जैसे मेरी फ्रेंड है। जनाब मैं बिल्कुल फ्रेंड हूँ साइमा सोहेल, मैं फ्रेंड्स की तरह बात करती हूँ, और मैं फ्रेंड ही हूँ, मैं अपने पोतों की भी फ्रेंड हूँ, मैं इसी तरह आती होती हूँ, उनके साथ भी बात करती होती हूँ। पहली दफ़ा क्या लगा हूँ अच्छी सैल, पता नहीं, लेकिन मुझे 1 महीना बहुत ज़्यादा लगता है। क्या लिखा हुआ है आपने जनाब? ब्रेन पिक्स कह रहे हैं पहली दफ़ा नौकरी करने लगा हूँ, अच्छी सैलरी है, लेकिन मुझे 1 महीना बहुत ज़्यादा लगता है। कोई बात नहीं जनाब, ये ज़िंदगी जो है ना ये ऐसी ही है, आप किसी चीज़ से तो शुरुआत करेंगे, और महीना कोई ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब आप काम की आदत पड़ जाएगी आपको, तो फिर आप आदी हो जाएंगे। देखिए हर काम मुश्किल होता है, वो कहते हैं ना टीदिंग प्रॉब्लम्स,
कोई भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम जैसे ये बच्चा दांत निकालता है ना, तो शुरू में बहुत तकलीफ़ होती है, साथ में पेट भी ख़राब हो जाता है और वॉमिटिंग भी हो सकती है ना। कई बच्चों को बहुत दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, बुखार हो जाता है, तो दैट इज़ टीदिंग प्रॉब्लम। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता फिर सब ठीक हो जाता है। नदीम आपके बेटे नहीं रहता, मतलब उनका फ़र्ज़ है आपका ख्याल रखना। जनाब वो बेटा अपनी जॉब करता है, बताया ना आपको, पायलट है, एयरफोर्स में है। तो अभी भी आज भी मुझे कह रहा था मामा आ जाएं, पर मामा बाबा जो है ना वो अपने घर में ही खुश होते हैं। आपको पता है ना, हम जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, हम अपने घर में खुश होते हैं। हमारे पास बहुत एक अच्छा बच्चा है, हेल्पर है हमारा, बहुत हमारी हेल्प करता है, हमारा मददगार है और बहुत प्यार से हमने भी उसे रखा हुआ है, उसने भी हमें रखा हुआ है। तो बस ये तो होता ही है ना, बच्चे चले जाते हैं और बाकी ये है कि जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला तो बच्चे हैं ज़रूर ख्याल रखेंगे। बहुत उम्मीद है और बहुत प्यारे बच्चे हैं तो ज़रूर ख्याल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। मैं जाती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मैं अपने घर में ही ठीक हूँ वो तो बहुत कहता है मामा आ जाए, बाबा आ जाए, पर मामा बाबा जाते ही नहीं हैं। यहाँ पर हमारे अस्पताल भी हैं, यहाँ से हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं, हर चीज़ की आसानी है। अपना घर है फिर वो अपना घर तो नहीं होता ना है, तो इसीलिए बस अपना घर ही अच्छा लगता है। ऐसे ही हैं आजकल के माँ बाप। सायमा सोहेल, मेरी एज 50+ है। अच्छा जी, चलें जी, मैं तो समझी कोई यंग खातून है, बहुत अच्छी बात है जनाब। बस यंग भी हैं, दरमियानी उम्र है, यंग ही हैं वैसे, 50 तो कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं। हमें तो सारी उम्र यही लगता रहा कि 80 साल वाले बूढ़े होते हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, 60 साल भी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमने आपको हम जवान ही रखा हुआ है। अच्छा जी, इल्हान क्रेज़ी मिक्स, अच्छा जी, क्या कहना है आपने? दादी जी मैं अगले साल यूके जाने वाली थी, लेकिन आपको सुनकर मैंने अपने पेरेंट्स की अहमियत और आने वाली उम्र का सोचा और वो डिसीजन छोड़ दिया। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, हाउ सो स्वीट चार्लेट। इतना अच्छा लगा है मुझे कि मेरी बात सुन के हमने वो डिसीजन छोड़ दिया। बेटे अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, सचमुच अजर देगा। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी बात सुन के, सचमुच मैंने देखा है ना, मेरे जो बहू है ना, बहू नहीं सॉरी, जो मेरा दामाद है बड़ा वाला, उसकी अम्मी अकेली रहती हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में है और 4 उसके बच्चे हैं, लेकिन सारे बाहर हैं, मियाँ फौत हो गया है। तो ये ज़िंदगी है और ऐसे होता है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा है, बच्चा कोई ऐसा हो जो ख्याल रखे माँ बाप का, दैट्स सो सो स्वीट। छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे मुल्क चले जाए ना, बस फिर तो बस गायब हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता उसके बाद जनाब। अल्हान क्रेज़ी मिक्स, अच्छा जी, क्या लिखा है? व्लॉग्स का अपना नाम लिखा है, चलें जी, अच्छी बात है। हेलो आंटी, ऑल गेमिंग विद खान, हेलो जी, कैसे हैं आप? खुश रहें सब, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, बच्चों के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। साइमा बिल्कुल आप सही कहती हैं। बस ये शुक्र है कि आजकल फ़ोन वगैरह है, रोज़ फ़ोन पे बात हो जाती है और वो मुझे दिखा भी देते हैं, तस्वीर भी दिखा देते हैं, तो बस उसी पे हम गुजारा करते हैं। अफसोस बहुत होता है कभी कभी कि ये क्या ज़िंदगी है, बच्चियों को हमने क्यों बाहर भेज दिया। हम भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन बस पता ही नहीं था कि ये ज़िंदगी भी आनी है, बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। बच्चियों को मैं हमेशा कहती थी मैंने कभी बाहर नहीं भेजना, पर कभी भी ऐसे बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए हैं। बस किस्मत थी उनकी, पढ़ने के लिए गए और फिर इसी तरह हो गया जो होना था। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करता है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब्दुल हाशिर आए हैं, हेलो जी। अच्छा, मैं कश्मकश में थी, लेकिन आपको सुनकर मुझे सही में हिदायत मिली, अपने मुझे सही वक्त पर रास्ता दिखाया, मैं हमेशा याद रखूँगी। सो स्वीट शार्लेट, बहुत प्यारा लगा आपका ये कमेंट भी, और आपने बात सुनी, सचमुच बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखें, आपको इतनी दुआएं मिलेंगी ना माँ बाप की, ये माँ बाप जैसे लोग कहीं नहीं और होते, ये माँ बाप एक ही दफ़ा होते हैं। मैं बताती हूँ ना, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। अगरचे मैं यहाँ पर रही हूँ, मैंने उनका बहुत ख्याल रखा है, आखिरी वक्त तक मैं साथ थी और मैंने उनकी तकलीफ़ें भी देखी हैं और मैंने सब कुछ देखा है। तो इसलिए मुझे पता है कि माँ बाप जो है ना, वो कितने कीमती होते हैं। जब चले जाते हैं ना तो फिर दोबारा नहीं आ सकते, फिर आप उनको याद करके रोएंगे। सचमुच कई दफ़ा ये माँ बाप कहते हैं ना, मैं चला जाऊँगा तो याद आएंगे, या मैं चली जाऊँगी तो फिर तुम याद करोगी। तो ये बात सच होती है। उस वक्त लगता है कि इन्होंने कहाँ जाना है, इन्होंने तो कहीं जाना नहीं है, ऐसा ही लगता है। लेकिन जब चले जाएं तो बस फिर ऐसा ही होता है जनाब। मुझे भी बाहर बुला लो, मियाँ सुभान कह रहे हैं। बाहर कौन है अपना मुल्क ठीक है, वहीं पर बैठ के अच्छे से तरीके से काम करें, अल्लाह ताला उसमें आपको ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला।
محنت کریں تو اجر دے گا ضرور جناب۔ عثمان طارق آئے، السلام علیکم خالہ جی، پیرنٹس کو بھی منی چاہیے ہوتا ہے، اگر باہر جا کر آپ پیسے بھیج دیں تو پیرنٹس خوش ہوتے ہیں، کوئی ویلیو کرتا وداؤٹ منی، پلیز گائیڈ کیا، پیسہ یہاں بھی کمایا جا سکتا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں جی؟ پیسہ تو چاہیے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر رہی ہوں، اور اگر بہت ضرورت ہو تو باہر ضرور جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کا خیال رکھیں، پیچھے سے بھی آتے رہیں، اگر کوئی اور بہن بھائی ہے ان کے پاس تو اگر وہ اس حالت میں ہیں کہ ان کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے تو پھر نہ جائیں، یہاں پر کوشش کر لیں، ہر ایک کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ کام کریں، اور پیرنٹس کو بس خوش رکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے۔ عثمان طارق، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، میں ضرور دعا کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی۔ محمد صابر، ہیلو جی۔ روہت کمار، ہیلو جی، کیا حال ہے؟ اخلاق احمد، آج کل یہ جھوٹ لگتا ہے، کون سی بات جھوٹ لگتی ہے یہ بتا دیجیے گا۔ السلام علیکم امی جان، علینا چودھری آئی ہیں 786، وعلیکم السلام۔ آپ مجھے اگنور کر رہی ہو، انڈین نے لکھا ہے، مجھے پہلی دفعہ آپ کا میسج ملا ہے، میں نے بول دیا، میں نے اگنور کیوں کرنا ہے، میں تو سب کو جواب دے رہی ہوں۔ خوش رہیں جناب، ویلکم، آپ سب نے سبسکرائب تو ضرور کر لیا ہوگا نا۔ عائشہ جی کہہ رہی ہیں السلام علیکم دادی جان، وعلیکم السلام، ہارٹس بھیجیں، میری طرف سے بھی بہت سارے ہارٹس آپ کے لیے۔ خوش رہیں جناب، آپ سب اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ایسے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اگر ساری عمر اپنا خیال نہ رکھا ہو تو افسوس ہوتا ہے، اگر ساری عمر اپنا بھی خیال رکھا ہے، ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی رکھا ہے تو دین اٹس اوکے ہے۔ تو سب نے سبسکرائب کر لیا ہے نا، بہت بہت شکریہ۔ روہت کمار آئے ہیں جناب، ویلکم ویلکم۔ دادی جی کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عائشہ جی آپ کیسی ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا جناب؟ عثمان طارق کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر خالہ جی، بہت شکریہ فار یور اوپینین جناب، بہت بہت ویلکم، میں اسی طرح آتی رہتی ہوں، آپ کو کوئی بھی مشورہ چاہیے ہو میں حاضر ہوں۔ عائشہ کہہ رہی ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، بہت شکریہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں ہاسپٹل ہوں، ہو کیوں ہاسپٹل ہیں؟ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ ہاسپٹل میں تو یا ڈاکٹر ہوتا ہے یا پھر مریض ہوتا ہے ہیں جی، تو آپ ڈاکٹر ہیں کہ آپ مریض ہیں؟ چلیں اگر ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کا خیال رکھیں، اگر مریض ہیں تو کوئی بات نہیں، اچھے مریض بن کے رہیں۔ ڈاکٹر ہوں نا دادی جان؟ اچھا عائشہ مجھے بھول جاتا ہے، پہلے بھی آپ نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہوں دادی جان، ویری گڈ جی، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہسپتال سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، دیٹس سو 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 سویٹ، بہت شکریہ۔ خوش رہیں جناب، خوش رہیں آپ سب لوگ جو اتنا پیار دیتے ہیں، تبھی تو دادی جان آ جاتی ہیں۔ عائشہ خوش رہیں۔ آپ کا جی میل اکاؤنٹ یا ٹائم بتا سکتی ہیں کس ٹائم آن لائن ہوتی ہے؟ عثمان طارق میرا سچی بات ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، میں اس ٹائم بھی اب آ جایا کروں گی، ماشاءاللہ مجھے اتنے لوگ مل گئے ہیں، ورنہ میں صبح 11 ساڑھے 11 کے قریب آ جاتی ہوں، بس جب آ جاتی ہوں تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا، کوئی ٹائم ایسا میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ سو سوری بٹ سو سویٹ آف یو، پوچھنے کے لیے بہت شکریہ۔ علینا چودھری، امی جان کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چمن آرا کہہ رہی ہیں ہیلو جی، ہیلو ہیلو۔ انڈین آئے ہیں، انہوں نے کچھ ہندی میں لکھا ہے، سو سوری انڈین، آپ کا یہ میسج مجھے اب ملا ہے، لیکن انڈیا کیا لکھا ہے مجھے نہیں پتا، آپ نے ہندی میں لکھا ہے عائشہ جی ہنس رہی ہیں دادی جی، اور بڑا سا منہ نکال کے انہوں نے ایک ایموجی بھیجا ہے گرین کلر کا، بڑا ہی کوئی ڈینجرس سا ہے، سرخ سی اس کی زبان ہے۔ خوش رہیں بیٹے خوش رہیں، آپ سب کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، جابز بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے، پڑھائی کے لیے باہر جائیں، بس ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اور بات میں نے کیا شروع کی تھی کہ ماں پہ یقین کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ماں تو جھوٹ بولتی ہے نا، اس میں کبھی تذبذب نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ میں مانتی ہوں ہر قسم کی مائیں ہوتی ہیں، ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں وہ ایک الگ بات ہے، پیار محبت سے اور میٹھی زبان سے ہی جو آپ رام کر سکتے ہیں نا، وہ آپ غصے سے اور بدتمیزی سے نہیں کر سکتے۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج 66 ہے عائشہ جی آپ کی ایج کیا ہے یہ بھی بتا دیں ہیں؟ بہت بہت شکریہ، اتنے سارے ماشاءاللہ لوگ آئے اور لوگوں نے دیکھا اور پیار دیا، اور یقیناً 10,000 تو میرے سبسکرائبرز ہو گئے ہوں گے جناب، چیک کیا کہ نہیں چیک کیا؟ کوئی چیک کر کے مجھے بتائے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں؟ آج تو ہو ہی جانے چاہیے تھے ہیں، کب سے تو میں محنت کر رہی ہوں اس دن کے لیے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ تو ہونا چاہیے نا، میں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ جناب 10,000 ہو جائیں، پھر آگے اور ٹارگٹ رکھ لیں گے، ٹارگٹ کو اچیو کرنا بڑی بات ہوتی ہے، ہمیشہ ٹارگٹ ایک رکھیں اور پھر ٹارگٹ کو اچیو کریں۔ واہ جی واہ، 10,022 ہو گئے
دیٹس سو نائس. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سچ مچ ایک ٹارگٹ آج اچیو ہو گیا ہے اینڈ دیٹس سو گڈ. میں بول رہی ہوں دادی آپ اکیلے تو بور ہو جاتی ہوگی. نہیں جی میں بور نہیں ہوتی ہوں. دیکھیے میں آپ اتنے سارے پیارے پیارے مجھے لوگ مل جاتے ہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتی ہوں. خالہ جی جب میں ساس بنتی ہے تو اتنی خوفناک کیوں ہو جاتی ہے؟ کویشچن از ویری گڈ کہ ماں جب ساس بنتی ہے تو اتنی خوفناک کیوں ہو جاتی ہے؟ ویسے ہونا نہیں چاہیے. میں ویسے خوفناک ساس نہیں ہوں اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ خوفناک نہیں ہونا چاہیے, بہت خیال رکھنا چاہیے. کسی کی بہو کو آپ لے کے آتے ہیں, بیٹی کو لے کے آتے ہیں, بہو بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, پر میں کیا کہہ سکتی ہوں, اپنی اپنی تربیت ہوتی ہے نا, یہ تو تربیت کے شاخسانہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ خیال رکھیں, اپنے بیٹے کو بھی اچھی تربیت دیں, اس کو بھی بتائیں کہ بیٹی آپ کسی کے لے کے آتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں, عزت سے معاملہ کریں, اس کے ماں باپ کا خیال رکھیں, اس کے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کریں, ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں, تو تھنگز ول آلویز بی گوئنگ اسموتھ ہیں. لیکن جہاں پر آپ لڑائی جھگڑا کریں گے اور بہو کی ماں باپ کو یا اپنے بیوی کے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, گالم گلوچ ہوتا ہے, یہ بہت ہوتا ہے, بہت عام ہو رہا ہے. اسی لیے طلاقیں بہت ہو رہی ہیں, خلا بہت ہو رہی ہے. تو یہ جو شادی ہے نا, یہ کرنا تو بہت آسان ہے, پسند کی شادی کر لی, فٹافٹ کر لی, ہفتے کے اندر کر لی, مہینے میں کر لی, بٹ اس کو سنبھال کے رکھنا یہ بڑا ضروری ہے. تو بہت جب شادی کر لینا تو پھر اس کو ایسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں, صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاریں اور خیال کریں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی دل نہیں ٹوٹنے دے گا جناب, ٹھیک ہے نا. تو ساس جو ہے نا یہ بہت کام خراب کرتی ہے, بچے کو بھی ورغلاتی ہے, اپنے بیٹے کو بھی. تو وہ بیٹا کیوں ورغلتا ہے ویسے مجھے یہ بتا دیں, ہیں بہت ہی برا کام کرتی ہے. دوسری شادی کا بھی اس کو کہہ دیتی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں, یہ اچھی نہیں ہے, میں اور لے آؤں گی. اور وہ بیٹا جو ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کو بہو کو مصیبت میں رکھتی ہے, ٹارچر میں رکھتی ہے. یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے اور یہ ہے. لیکن آج کل کچھ ساسیں جو پڑھی لکھی ہیں, میں نے کچھ اپنے قریب دیکھی ہیں, تھوڑی بہتر ہیں, تھوڑی میں کہہ سکتی ہوں, زیادہ نہیں. اور اس پہ میں بات کرتی رہتی ہوں. ویسے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے عثمان طارق. اپنی خالہ بھی اگر آپ کی ساس بن جائے گی نا, سگی خالہ, سگی پھپھو ہیں, سگی ممانی ممانی تو کیا سگی ہوتی ہے, لیکن پھپھو اور خالہ تو ہوتی ہیں نا, تو وہ بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گی. بس پتہ نہیں کیا بات ہے, اس رشتے میں کیوں ایسا ہے, بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور بہت سے میں نے قریب اپنے لوگوں کے بگاڑ دیکھے ہیں آج کل دیکھے ہیں. ایک اور میں نے بھی ایک فرینڈ ہے میری, اسی نے بتایا کہ میں نے تو بہو کے ساتھ کچن ہی الگ کر لیا ہے. 3 مہینے ہوئے ہیں ابھی صرف شادی کو کہ میں بہت تنگ آ گئی ہوں. بچیاں بھی تنگ کرتی ہیں, بچیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے ہے. آپ کے میاں کی ماں ہے تو اس کا خیال کریں. آج کل کی بچیاں 2 بجے تک سو کے اٹھتی ہیں, گھر میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی, تو یہ بات ساس کو پسند نہیں آتی. پھر ساس کچھ کہتی ہے تو ساس بری ہو جاتی ہے, وہ خوفناک ہو جاتی ہے. بس ایسا ہی ہے جناب. ہے اچھا جی. عائشہ کہہ رہی ہیں جی دادی بہت خیال رکھتی ہوں ان کا, وجہ سے آج اس مقام پہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے مقام اور بلند کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں دے بیٹے. یہ جو مریض آتے ہیں نا, بیچارے بڑے تھوڑے دل کے ہوتے ہیں, بڑے پریشان ہو کے آتے ہیں. اوپر سے اگر ڈاکٹر بری طرح سے بات کرے تو پھر وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اگر پیار محبت سے بات کریں, آدھی بیماری تو اسی وقت رفع دفع ہو جاتی ہے. تو بس اسی طرح بیماریاں رفع دفع ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, آپ کی ایج 18 ہے, آپ اتنی چھوٹی سی ہیں, 18 لکھا ہوا ہے. اچھا 18 میں ڈاکٹر بن گئی, یہ تو نہیں ہو سکتا, کچھ غلط لکھا ہے یہاں پر غالباً. 18 پہ تو آپ میٹرک ایف اے ہی کر سکتی ہیں کچھ اور لکھا ہے یہاں پر شاید. اچھا جی, میری اولاد کے لیے ضرور رشتے کے لیے دعا کریں. اچھا جی, بہت بہت دعا ہے جی. باٹی والا ثنا آپ کے لیے دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں کرے. عثمان طارق نے بہت سارے ہارٹس بھیجے ہیں آپ کے لیے بھی جناب, سب کے لیے بہت سارے ہارٹس. آپ سب خوش ہو جائیں بہت, کیونکہ میں بھی خوش ہوں اور آپ بھی خوش ہیں. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بندہ خوش ہو جاتا ہے. تو ہیپی 10,000 سبسکرائبرز ٹو می. بہت شکریہ جناب, آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کے لیے بہت سارے ہارٹس, آپ پیار کے لیے بہت شکریہ. اسٹے بلیس خالہ جی, گوئنگ آف. اوکے جی عثمان جائیے اللہ کے حوالے. میں بھی بس چلتی ہوں, بھوک بھی لگی ہے. امی جان میرا جواب دے. علینا چودھری کیا جواب دوں, میرے سامنے ابھی یہی آیا, میں دے رہی ہوں. دادی گڈ. عائشہ کہہ رہی ہیں سعادہ خان مبارک ہو آپ کو, ٹارگٹ اچیو ہوگا. بالکل جی, ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ٹارگٹ اچیو ہو گیا. عائشہ کہہ رہی ہیں نائس یار دادی. بہت شکریہ. انڈین جی دادی جی, میں
اب جا رہا ہوں. اچھا جی انڈین جائیے اللہ کے حوالے. دادی آپ کا گھر کیٹ ہے؟ نہیں جی کیٹ ہے ویسے، وہ باہر ایسے ہی پھرتی رہتی ہے، پر میں نے پال پوس کے جوان نہیں کیا اسے. وہ خود ہی باہر باہر رہتی ہے، جوان ہو گئی ہے، بچے بھی دے دیتی ہے. لیکن یہ کہ مجھے کیٹ سے الرجی ہے، میں ایسی چیزیں نہیں پالتی ہوں. ویسے پتہ ہے آپ کو اس سے الرجی بھی ہو جاتی ہے، اس کے بالوں سے بڑی الرجی ہوتی ہے. بہت اچھی باتیں کی ہیں خالہ جی ریگارڈنگ ساس. لاٹس آف لو اینڈ فار 10,000. تھینک یو ویری مچ جناب عثمان طارق. نائلہ جعفر آئی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نائلہ جعفر میرے 10,000 سبسکرائبرز ہو گئے یوٹیوب پہ، اور سب فیس بک والوں کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ ساتھ دیتے ہیں. عبد الحاشر ہیلو. عائشہ کہہ رہی ہیں آمین. شکریہ دادی. ویلکم جی. سب کیسے ہیں؟ نائلہ جعفر سب ٹھیک ہیں، مزے میں ہیں، خوش ہیں. بہت ساری باتیں کر لی آپ نے، شروع سے دوبارہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے. عائشہ نہیں دادی تمیز اور نرمی سے بات کرتی ہوں، یقیناً کرتی ہوں گی. یہاں بھی آپ اچھی بات کر رہی ہیں. نائلہ جعفر تھینک یو ویری مچ. کانگریچولیشن سیمی کہہ رہی ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ عائشہ. دادی اللہ حافظ. ٹیک کیئر. یو آلسو ٹیک کیئر. اللہ کے حوالے. اچھا جی لوگوں کو بتائیں، شیئر بھی کرائیں. عائشہ آپ کے ارد گرد جو مریض ہیں ان کو کہیں آئیں جی، آپ کو میں تھوڑی سی کنپنسیشن دے دوں گی. آپ سیمی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہیں جناب. کیا خیال ہے؟ اچھا جی راغب آئے ہیں. امی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے ہیں اماں جی؟ میں لاہور سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں. نگت خٹک السلام علیکم. سیمی میں نے مور لائکس اینڈ شیئر. تھینک یو بہت شکریہ. مینی مور لائکس اینڈ شیئر. جزاک اللہ. نائلہ جعفر تھینک یو. امی جی میرے لیے بہت دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کر دے جناب. راغب جی آپ کے لیے بہت دعائیں. آپ کا نام بڑا زبردست مزیدار ہے. خوش رہیں، بہت دعا ہے، اللہ کامیاب کرے. آیات آئی ہیں. السلام علیکم دادی جی. وعلیکم السلام. نگت خٹک ہیں، کیسی ہیں جی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تو میرا خیال ہے میں نے سب کو بھی جوابات بھی دے دیے، بات بھی ہو گئی، ٹارگٹ بھی اچیو ہو گیا. اب میں چلتی ہوں جناب. ہیں آپ بہت پیاری لگتی ہیں مجھے. سو سویٹ. آیت آپ کا نام بڑا پیارا ماشاءاللہ. آپ بھی یقیناً پیاری ہوں گی. آیت نام از سو بیوٹیفل. خوش رہیں جناب، دیکھتے رہیں اسی طرح. دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ماں کا خیال رکھیں، ماں باپ کا خیال رکھیں. جو ان کی دعائیں ملیں گی آپ کو نظر آئیں گی اپنی زندگی میں. یہ جو کچھ ہے نا، یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. میں اپنے ماں باپ کے ساتھ آخری وقت تک رہی، اور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت پہ جب ضرورت ہوگی میرے ماں باپ کو، تو میرے لیے کچھ ایسا سبب بنا دینا کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور آخری وقت تک ان کی خدمت کروں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات میری سن لی اور قبول کر لی. تو یہ قبولیت کتنی زبردست قبولیت تھی، ہے نا. بہت بہت شکریہ. اچھا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی لائف میں آ کر. راغب بہت بہت شکریہ. مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ بہت پیاری لگتی ہیں جناب، بہت پیاری ہیں آپ. نگت خٹک کہہ رہی ہیں آپ بہت اچھی ہیں. آپ بھی بہت اچھی ہیں. آپ کو دیکھ کر مجھے میری دادی جان یاد آ جاتی ہیں. آیت بالکل میں بھی آپ کی دادی جان ہوں. خوش رہیں جناب. اچھا جی اماں آپ بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو. اچھا جی بہت شکریہ جناب. اللہ نے بنایا ہے، اوپر والے نے آپ کو بہت اچھا بنایا. جزاک اللہ. خوش رہیں جی. دعا ہے آپ سب کے لیے بھی، بہت دعا ہے. آپ سب بھی بہت اچھے ہیں. تو دعا کر لیتے ہیں اور اکٹھے پھر انشاءاللہ پھر آئیں گے جناب. سپر انفارمیشن آف برڈز آئیں گے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں. میرا چینل اسی کے متعلق ہے. دیٹس ویری نائس. آپ ہمیں بھی سپورٹ کریں. نگت خٹک میں ضرور سپورٹ کروں گی. یو ویری لکی سیمی. آپ نے اپنے ابو کے ساتھ ٹائم گزارا. بالکل ابو کے ساتھ بھی، امی کے ساتھ بھی. امی تو جلدی چلی گئیں، 6 سال ہوئے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں نے یہ چیز اللہ سے مانگی تھی اور اللہ نے مجھے دی ہے. ایسا کم ہی ہوتا ہوگا کوئی مانگتا ہوگا، ہے کیونکہ بڑا مشکل ٹائم گزارا ہے. مشکل ہوتا ہے، ان کی تکلیف دیکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کا ساتھ دینا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، پر وہ جس لمحے سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، اور جس اذیت سے، وہ پھر بھولتا نہیں ہے. بہرحال اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ وہ میرے سے خوش رہے، وہ میرے سے راضی رہے. بس یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے زندگی میں. اور میری خالہ مجھے کہتی رہتی ہیں، جب میں کبھی کہوں نا خالہ مجھے بہت یاد آتے ہیں یا میں کبھی روتی ہوں، تو پیاری خالہ ہیں میری، ایک ہی خالہ ہیں، تو کہتی ہیں کہ سیمی تم یہ سوچا کرو نا کہ تم نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے، وہ کتنے تمہارے سے خوش ہوں گے. اللہ راضی ہو جائے تو کیا بات ہے. اچھا جی نگت خٹک میں ضرور آپ کو سپورٹ کروں گی. آپ سب سے میں کہہ رہی ہوں جب میرا یہ لائف ختم ہو جائے گا تو وہاں پر آپ کمنٹ کریں، اپنے اس کا نام لکھ دیں. میں اسی وقت کر لیتی ہوتی ہوں. جتنے لوگوں نے مجھے کہا ہے میں اسی وقت سبسکرائب کر لیتی ہوں. باقی سب بھی جناب سپورٹ کریں ایک دوسرے کے لیے. ہم تو فیملی ہے نا. ٹھیک ہے.
बहुत शुक्रिया नायला जाफ़र, आप हमेशा प्यार देती हैं। हैदर आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सलाम दे रहे हैं। क्राफ्टिंग आइडियाज़, वेलकम। आप इस उम्र में भी इतनी विल पावर है सुपर इन्फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स कह रहे हैं। बस ये कोशिश करती हूँ, बातचीत तो कर ही सकते हैं ना, विल पावर थोड़ी बहुत कोशिश करके हासिल कर लेते हैं। बाकी बीमार शिमार तो हम भी रहते हैं, मसले मसाइल तो हमारे पास भी हैं। निगत खटक खुश रहें जी, बहुत शुक्रिया, आप भी खुश रहें। आप कहाँ से हो दादी जान? मैं लाहौर से हूँ जनाब, मैं पाकिस्तान से हूँ। नाला जाफ़र कह रही है अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनूहा 123 निगत खटक ने लिखा है, निगत खटक बेटे ये चला जाएगा, तो जब मेरा ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आपने तब लिखना है, ठीक है। माशाल्लाह, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं और फिर चलते हैं, ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, आमीन सुम आमीन। जनाब आयत कह रही है मैं आसाम से हूँ जनाब, बहुत अच्छी बात है। नायला जाफ़र कह रही है गॉड गिफ्टेड विल पावर, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो कहती हूँ मेरी माँ बाप की दुआओं का असर है, नथिंग एल्स। तो माँ बाप को खुश रखें, माँ बाप का साथ दें, माँ बाप को प्यार दें, उनको वक्त दें, उनकी कोई मर्ज़ी की चीज़ खिलाएं, उनको छोड़ के ना जाएं, दूसरे मुल्क ना जाएं, कोशिश करें अगर वहाँ पर हैं तो फिर आते जाते रहें, ज़्यादा आएँ, ज़्यादा मिलें, फ़ोन करें, बात करें, हाल चाल पूछें, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कितने बेटे हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। सास बहू का किचन आ गए हैं, क्या हाल है आपके? सास बहू की अभी हम बात कर रहे थे हैं, और आपका सास बहू का किचन है, माशाल्लाह, अच्छा नाम है, खुश रहें। आप भी बाहर जाएं किसी को कह रही हैं। अच्छा जी, चले जी, हो गई हमारी गुफ्तगू, काफ़ी सारी हो गई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। इंशाल्लाह ताला मैं आती रहूँगी। आप सबके प्यार का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए। और अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी आज पूरे हो गए, तो मेरा टारगेट अचीव हो गया। कोई टारगेट ज़रूर रखें ज़िंदगी में और टारगेट को अचीव ज़रूर करें। अल्लाह ताला की मदद से ये होता है, तो अल्लाह के साथ ज़रूर अपना राब्ता पक्का पक्का रखें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह खुश रखे। हैदर कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। निगत खटक कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ। आयत बहुत अच्छा लगा, वेलकम, बहुत अच्छा लगा आप सबका साथ, और आज तो कमाल हो गया हैं जी, 10,000 पूरे हो गए। अच्छा जी, अच्छा जाने लगी हैं जी सास बहू, अब मैं चलती हूँ ना। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, जाएंगे नहीं तो फिर दोबारा आएंगे कैसे इंशाल्लाह ताला। और अब खाने का भी टाइम हो गया, आज मेरा खाना लेट हो गया, वॉक करके आई हूँ तो भूख भी लग रही है, और मैंने अपनी दवाई भी खानी है जनाब। ये देखिए मेरी दवाइयाँ ये दवाइयाँ हैं, मैंने इसमें सुबह शाम की दवाइयाँ डाल के रखी होती है। ये मेरे अब्बू की थी, मैं उनके लिए पहले दवाइयाँ इसके अंदर डाल के सेट करके रखती थी सुबह और शाम की। अम्मी के लिए भी इस तरह के 2 डब्बे थे, और अब ये मेरा हो गया है। इसी तरह होता है ना, ये विरासत में मुझे मिला है, विरासत ऐसी ही होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। सास बहू कह रही हैं मैं भी सुनती रहती हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सुनती रहें, साथ देती रहें, इसी तरह कमेंट भी करें। आप जा खाना खाएं, अपना सेहत का ख्याल रखें। जी मैं बिल्कुल जाती हूँ, खाना भी खाना है, दवाई भी खानी है, इंशाल्लाह ताला फिर नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। कल फिर आ जाऊँगी किसी वक्त इंशाल्लाह ताला। मेरा क्या है, आप किस बात पे बात सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बता दिया करें, तो हम उस पर बात कर लिया करेंगे। वैसे तो हमारी खुली ही बात होती है, कोई भी आ जाए, लाइफ का तो यही मज़ा है ना। बाकी खुश रहें, आप सबके लिए बहुत बहुत ढेर सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।